یمن کے حوثیوں نے جب ٹرمپ آئے تو اس وقت یہ جو سیز فائر کروایا تھا اس پہ یہ اپنا سٹانس لیا تھا کہ یہ اپنا اسرائیل سیز فائر کی پابندی کرے اور نہ مارے ادھر میزائل، ورنہ ہم اس پہ اٹیک کریں گے۔ کہ یہ ساری کہانی جو ہے یہ ابھی ترکی تک اب چلے گی، ترکی کو کوشش کیا جائے گا کہ اس جنگ میں گھسیٹا جائے کسی طریقے، ترکی آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اب امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 24 کی کوئی اہمیت نہیں، 21-22 کی اہمیت ہے، جسٹ ان سینس آف انڈیا ود ان دیئر انڈیا، یہ کریٹیکل تاریخیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر محمد اسامہ علی۔ آج جو ڈیٹ ہے ولاگ دیکھ رہے ہیں 19 مئی 2025 ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، آج سے 2 سال پہلے اسامہ صاحب نے ہمیں پریڈکشن دی تھی کہ جنگ دنیا بھر میں ورلڈ وار 3 کی طرف جائیں گے۔ اس ٹائم بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ کہا کہ ان کو کیا پتا، بڑی بڑی باتیں کی گئیں، لیکن جب اسامہ صاحب کی وہ پریڈکشن ٹھیک ہوئی، آج آپ دیکھ لیں کس طرح اسرائیل جو ہے وہ اس ٹائم یمن پر حملہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس ٹائم جب میں پروگرام کر رہا ہوں ٹینکوں کی بمباری اس وقت پھر غزہ پہ ہو رہی ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ کر رہا ہے، اور جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایریے سے نکل رہا ہے اور وہاں بمباری شروع ہو رہی ہے، اسرائیل اپنا اٹیک کر رہا ہے۔ سوما صاحب نے ہمیں 2 سال پہلے بتایا تھا، 2023 میں مجھے پروگرام یاد ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے میں کمنٹ میں آ کے کہ اسامہ صاحب ہمیں کہتے تھے۔ ان سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ واحد اسٹرالوجر ہیں جو اس پر پریڈکشن اس ٹائم پہ دے رہے تھے جب اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب تو ہر کوئی بات کر رہا ہے نا، پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، اسٹرالوجر بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسامہ صاحب سے اب ہم پوچھیں گے آج کی اپڈیٹ میں، کچھ خبریں بھی میرے پاس ہیں لیٹسٹ، اور آپ کو بتاتے چلے یمن نے، کل میں نے بتایا تھا اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا، اب جو یمن ہے اس نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکیلا جو یمن ہے وہی ورلڈ میں ہے جو فائٹ کر رہا ہے اسرائیل سے، باقی تو بس افسوس کر رہے ہیں جی ایسے ہو گیا۔ اور امپورٹنٹ انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں، بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے 21-22 ڈیٹ دے دی ہے جنگ کے حوالے سے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ جا کر نہ دوبارہ دیکھیں، آپ صرف کمنٹ پڑھ کے کمنٹ نہ کریں۔ اسامہ صاحب نے کہا تھا 21-22 کو انڈیا کے اندر فسادات آپ دیکھیں گے، انڈیا کے اندر ان کی آپس میں جو پرابلم ہوگی وہ ڈیٹ نہیں دی تھی۔ اور 24 مئی کے والے سے بھی پوچھیں گے، اس ٹائم بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ 24 مئی کو کیا ہونے والا ہے، 4 اور اگر 2 کو 6 پھر بنتا ہے، کیا واقعی ہونے والا ہے؟ اور دوسری چیز ایک اور میں پوچھوں گا، آپریشن سندور جو ہے وہ ہارنے کے باوجود انڈیا جنگی جنون اس کے سر پہ سوار ہے، 4,000 کروڑ ڈالرز کے اس نے جو ہے وہ پرچیز کیے ہیں جہاز، جو کہ یہ خبر آ رہی ہے امریکہ سے۔ اور امریکہ جو ہے نا، ٹرمپ، ایک تو تجارت سب سے زیادہ ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کی ہے، لیکن بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کا اپنا میڈیا پریشان ہے کہ یہ ٹرمپ پاکستان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اب اس کی ریزن سن لیں۔ ٹرمپ نے آفر کرائی ہے انڈیا کو F-35 طیارہ خریدنے کی، جو وہ کہہ رہا ہے جی کہ اسٹاک مارکیٹ اس سے اوپر جائے گی، میرا F-35 لو، اور مطلب کیوں بیچ رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف یوز کرنا ہے F-35، اور امریکہ جو ہے F-47 لانچ کر رہا ہے اپنا جہاز، اور F-35 یہ کیوں لے رہا ہے انڈیا؟ کیا ریزن ہے؟ رافیل کو مطلب وہ مارکیٹ میں بھی کہہ رہا ہے رافیل برباد ہو گیا، رافیل چھوڑو تم میرا طیارہ لو۔ سوما صاحب سے پوچھیں گے کہ 24 مئی کی لوگ باتیں جو کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر، میں نے کافی خبریں دیکھی ہیں، کیا 24 مئی کو کچھ امپورٹنٹ ڈے ہے؟ اور 21 مئی انڈیا کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹ دی تھی، اور کچھ آپ لوگوں کے سوالات بھی ہیں اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اسرائیل فوج اصل میں ان کے پاس اب نہیں ہے، اسرائیل کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کم ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اب جو چرسی بھنگی نہیں ہوتے جو اسرائیل میں رہ رہے ہیں ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے کہ فوج کم پڑ گئی۔ اور اس ٹائم جب میں پروگرام کر رہا ہوں، تازہ اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں ناظرین، میں رات کے اس ٹائم 2:15 بجے پروگرام کر رہا ہوں، ساما صاحب سے بات کر رہا ہوں، اور اس ٹائم بھی غزہ والوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور 48 گھنٹے میں جو لاش تھی وہ 280 شہادتیں غزہ میں ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ کو اس چینل پر مل رہی ہیں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، لیٹسٹ اپڈیٹ ساما صاحب آپ کو دینے والے ہیں۔ اور 18 کو کیا ہونے والا ہے یہ بھی پوچھنا ہے، بڑے لوگوں نے کہا جی 18 کو ساما صاحب نے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تھا راہو کیتو کنجنکشن ہوگی اور 18 تک اس وجہ سے یہ چیز ہے، ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں سب سے پہلے تو 18 کو راہو کیتو، اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ اپنی پلیسمنٹس بدل چکے ہیں 18 ماہ کے بعد۔ ویدک اسٹرالوجی میں ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، خصوصاً ان کا امپیکٹ ان زوڈکس پہ یا ان اس پہ ضرور پڑتا ہے جن کے برتھ چارٹ میں یہ ان کے جو فرسٹ 4 7 یا 10th ہاؤس میں ہو، اور جن کے چارٹ میں اب بھی یہ فرسٹ
फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में गए, उन पे बड़ा इम्पैक्टिव साबित होंगे, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के भी जायचे में ये फोर्थ और 10th हाउस में आया, तो डेफिनेटली ये इम्पैक्टिव होने थे। अब इसमें हम लोग जिस तरीके से रीड कर रहे होते हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ अपने चेक पॉइंट्स बनाए होते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के बदलने के मुताबिक। उसमें ये था कि 18 का राहु केतु का जो कंजंक्शन, जब जैसे ये अपना शेडो बदलेंगे, इम्पैक्ट जो आएगा, वो तो अलहदा से एक नया फेज शुरू हो जाएगा। यानी कि वो फेज वो होगा कि उससे पहले बहुत कुछ गुजर गया होगा, जिसके इम्पैक्ट अब इनके सड़कों पे होंगे। जैसे मैंने कहा, एहतजाज फूटेंगे, लोग सड़कों पे होंगे, अनरेस्ट होगा, किसान सड़कों पे होंगे। इसी तरीके से जो अपोजिशन है वो बड़ी मुंतशिर होगी, फोर्सफुली उनको भी दीवार के साथ लगाया जा सकता है। तो ये एक तो वो थी। अब आ जाएं कि जो और दूसरी जो जंग की बात थी, अब लोग तो जाहिर बात है, मीडिया का दौर है, मोबाइल की जिंदगी है, फिल्म, और अब वो फिल्मों की जगह भी अब शॉर्ट फिल्म्स आ गई हैं। तो ये तो हर चीज तेजी तेजी से चाहते हैं, बस आज ही बम लगे, आज ही खत्म हो जाए कहानी, आज ही यूं हो जाए, ये इनकी तबीयत ऐसी हो गई है। वरना जंग डेफिनेटली उस वक्त जंग खत्म होती जब दो बैठ के अमन मुआहिदा करके अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इज दैट। और एक बात है, वो खैर अभी मैं नहीं करता, जिस वजह से बस आज ही वो मेरी रीडिंग में आई है, बल्कि उस पर अलग किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। वो ये थी कि आपको पता है कि अगर 15 मिनट किसी की डेट ऑफ बर्थ के चेंज हो जाए तो पूरे एक महीने की प्रेडिक्शंस का फर्क पड़ता है। टाइम ऑफ बर्थ में 10 से 15 मिनट भी चेंज कर दिए जाए तो जो महीनों की एक एक माह का फर्क पड़ता है कम से कम। और इसी तरीके से अगर कोई काफी घंटों का फर्क आ जाए आपके पास, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके असेंडेंट को लेके या लाइफ ट्रैक को लेके। उसमें अर्ज ये करनी है कि कल कोई मुझे एक जगह से ऐसी बात आई, मेरा भी ध्यान में ये नहीं आया, मैंने भी अब गौर किया कि लोग डिफरेंट अंदाज से पूछ रहे होते हैं सवालात इमरान खान के भी मुतालिक। तो उसमें भी हम ये जिक्र करना चाहते थे कि अगर कुछ लोगों का मानना है या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का, इमरान खान का जो टाइम डेफिनेटली उन्होंने 8-9 बजे सुबह का लिया होगा, 7 से 8 या 9, तो उसमें फिर एक एक महीने 2-2 महीने का उनकी गिरफ्तारी और रिहाई और ये सारे मामला का फर्क पड़ रहा है। मतलब वो वर्गों की जगह लिब्रा असेंडेंट हो जाते हैं। और अगर कोई आपने तो लिब्रा डेढ़ दी थी असेंडेंट तो गिरफ्तार होते इमरान खान, याद है आपको? जी जी। तो इसी तरीके से अब जो है इस पे भी एक वो बड़ा तासुर है कि फलां ये कह रहा, फलां ये कह रहा। तो मैंने सोचा एक नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसमें अगले सेशन में करेंगे, जिसमें ये दोनों तीनों असेंडेंट से ही रीडिंग दे देंगे ताकि तसल्ली हो जाए, फिर ये टैली कर ले कौन क्या कह रहा है। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब उसामा आते हैं साहब, कि ये जो ऑपरेशन यमन की संदूक तरफ पे आप बात कर रहे हैं जी, जो यमन के अटैक की बात कर रहे हैं आप, देखिए यमन का अटैक सिर्फ और सिर्फ इसराइल, यमन एक वाहिद मुल्क था, वाहिद नहीं कहना चाहिए, हिजबुल्लाह भी थी, लबनान, जो मदद कर रहे थे हमास को, फलस्तीनियों को, अस्करी तौर पे और हर लिहाज से जो कर सकते थे वो। यमन के हौसियों ने जब ट्रम्प आए तो उस वक्त ये जो सीज फायर करवाया था, उस पे ये अपना स्टांस लिया था कि ये अपना इसराइल सीज फायर की पाबंदी करे और ना मारे उधर मिसाइल, वरना हम इस पे अटैक करेंगे। और गजा जैसे आपने अभी बताया कि अभी भी वो टैंक लेके अंदर घुस के, जो ट्रम्प का इतना प्लान है कि गजा खाली करा लो और इधर कोई नया शहर ये बात कर दो, इस टाइप का उसका प्लान है। तो वो इसी वजह से यमन के हौसियों ने दोबारा, जो अंसारुल्लाह, उन्होंने समंदरों में, बैरी जहाज़ों में जो गुजर रहे होते हैं कार्गो शिप्स, उन पे अटैक करने शुरू किए, जो वो कर सकते हैं इन पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो उसके नतीजे में ये जो इस टाइम बमबारी है अमेरिकन जहाज और मिल के इसराइली जहाज कर रहे थे। और दूसरा इसके पीछे जो एक फैक्टर है, पिछली दफा भी हमने डिस्कस किया था, वो मोहम्मद बिन सलमान का इनके साथ टसल था। तो सऊदीया ने जो इतनी इनाम इकराम की है, तो ये उसकी प्राइस है। ट्रम्प के निकलते ही दोबारा हौसियों पे हमला, एक्चुअली वो मैसेज है
کہ مجھے قیمت مل گئی ہے، اب میں اس قیمت کے تحت تباہ کروں گا. کیونکہ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب سعودی عرب خود اگر لڑتا تھا، خود اگر آگے ہو کے یمن کے حوثیوں سے مقابلہ کرتا تھا، جس کے لیے اس نے فوج بھی بنائی تھی، وہ انہی کے لیے بنائی تھی، اور سعودیہ کی کوئی ٹسل نہیں تھی کہیں بھی. تو پھر مسئلہ اس کا اور ایران کا دشمنی کا، پھر باقی اسلامی ملکوں میں مسائل، پھر فرقہ وارانہ ایک وہ، تو وہ بڑے مسائل بنتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کا یہی شارٹ کٹ نکالا کہ اسرائیل کے اسی مسئلے کے اندر ان کو لپیٹا جائے اور اسی کے تحت ان کو جو ہے ختم کیا جائے. تو یہ اصل میں ہو رہا ہے. اس وجہ سے یمن کے حوثی اور ٹھیک ہے. انصار اللہ کے جو بھی ہے وہ ان کو بمبوں کا سامنا ہے. غزہ کا جہاں تک بات ہے، فلسطین کی بات ہے، وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹر اپنی ایکسٹریم پہ جا رہا ہے. 20 مہینے ہو گئے یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. جی یہ جنگ ختم ہونے کے لیے شروع نہیں ہوئی، اس نے اپنے اہداف لینے ہیں. شام آپ دیکھیں، شام کا جو وہ الجولانی جو ہے وہ کبھی القاعدہ تھا، سو کا جہادی تھا، اب پینٹ کوٹ میں بالکل یس ہو گیا، اب بالکل ان کے حساب سے وہ نکل آیا نکھر کے. کبھی اس کے سر پہ انعام تھے، ٹھیک ہے جی، اب وہ ٹرمپ بھی اچھا ہو گیا، امریکہ بھی اچھا ہو گیا. یہ دھوکے تھے بیسیکلی، ایک مسلمانوں کو کوشچن، صرف خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ روپ دھارے تھے کہ اسلام کی دنیا میں بدنامی ہو اور اسلام جو ہے وہ دہشت گرد اسلام شو کیا جائے دنیا کو. تو اب یہ ہونے والا ہے کہ یہ ساری کہانی جو ہے یہ بھی ترکی تک اب چلے گی. ترکی کو کوشش کیا جائے گا کہ اس جنگ میں گھسیٹا جائے کسی طریقے. ترکی آئے گا، لیکن اس میں اسلحہ کتنا چل رہا ہے اور اس خوف میں کتنا اسلحہ بک رہا ہے، کتنے آرڈر ٹرمپ لے گیا ہے، کتنے وہ ہو گئے. اب آتے ہیں، آپ نے جو انڈیا کی بات کی، انڈیا کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلکہ پرانا کوئی ویور ادھر کلپ جو ہے ہمیں شیئر بھی کر سکتا ہے کہ جس میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ اگلے سال دیکھیے گا اور امریکہ اس کی جیب خالی کرے گا. جتنے ڈالر اس نے کمائے ہیں نا انڈیا نے بڑی ایکسپورٹ بڑھا کے، یہ سارے اپنے اسلحہ بیچ کے لے جائے گا واپس، اور یہی اس کی طریقہ واردات. اور وہی دیکھیں، اور یہ جو آپ اس کی کیا 35 کی بات کر رہے F-35 تھے، طیارہ جی بیچ رہا ہے انڈیا کو امریکہ. وہ پہلے بھی جب رافیل لے رہے تھے اس وقت بھی امریکہ کہتا تھا کہ یہ لو یہ لو، تو یہ لوگوں نے نہیں مانی. تو یہ تو اس طرح ٹیکنالوجی کی جنگ ہو جائے گی، چائنا اور امریکہ کے ٹیکنالوجی کی جنگ کھڑی ہو جائے گی. کیا امریکہ چاہے گا کہ F-35 گرے؟ اگر یہ مودی بھی تیاری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے F-35 اس لیے پرچیز کر رہے ہیں تاکہ اپنی اسلحہ تیاری میں پوری کروں. دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اتنا موقع لوگوں کو اصلی میدان ملتا ہی نہیں ہے نا پروڈکٹ کو ٹیسٹ کروانے کا. پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے بھی کوئی میدان تو چاہیے ہوتا ہے نا. اصل میدان تو یہ لگا تھا جو اتنے جہازوں کی جنگ ہوئی ہے، دنیا نے اس کو دیکھا ہے، اب آرڈر ملے ہوں گے، محظوظ ہوئے ہوں گے، عملی مظاہرے دیکھ لیے. ورنہ ہوں جتنا مرضی کر لو، اوریجنل جنگ کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا نا کہ گولی کتنی کی لگتی ہے اور کتنی کی چلتی ہے. سمپل از دیٹ. اصل میدان میں جہاز اترے تو تب پتہ چلتا ہے. اس لیے امریکہ کی کوشش ہوگی کہ ذرا ہم بھی چیک کر لیں، یہاں چیک ہو جائیں تاکہ ہم اپنی آگے تیاری کر لیں. کہیں اور انڈیا چائنا سے میدان لگے ہمارا، تائیوان میں، جاپان میں، خود اس کے اپنے وہ جو قریب ترین ایریاز ہیں وہاں، جیسے اس کے کیوبا میں کھڑے ہیں، ایٹامک میرینز کھڑی ہیں اس کی، پیوٹن کی. تو ٹیکنیکلی وہ یہاں ٹیسٹ کرنا چاہیں گے. وہ کہیں گے چلو سادہ جہاز لو، ان چیک کر لئیے، رافیل والا کام بن رہا ہے یا کوئی ہو. تو وہ جو ایک سینس ہے نا کہ یہ اس کو ٹیسٹنگ میدان بھی بنایا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا، تو یہ ایک ریزن ہے. اور انڈیا مجبور ہے ٹیکنالوجی اور ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو، کیونکہ پیچھے عزت پہ بات آئی ہوئی ہے. آپ پوری تیاری کر کے حملہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 24 کی کوئی اہمیت نہیں، 21-22 کی اہمیت ہے. جسٹ ان سینس آف انڈیا، ود ان دیئر انڈیا یہ کریٹیکل تاریخیں ہیں. ہمارے بھی کریٹیکل ہیں تو اندرونی طور پہ ہیں، لیکن اندر کیا معاملہ؟ ان 2 دنوں کی اگر وہ گزر جاتی ہے سکون سے، وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ جیسے یہ لوگ لے کے بیٹھے جی 18 کا انتظار ہے. آپ لوگ تو جنگ کو بھی نہیں مان رہے. اس قوم کا کیا کرنا جو ابھی بھی جنگ کو نہیں مان رہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھروں میں قید ہوں، بار روز ہر گلی کی نکر پہ ایک بم گر رہا اللہ ہو، رحم. ہم بازار تک نہ جا سکیں. اور بھائی صاحب آپ جنگیں ایسی ہی ہونی ہیں کیونکہ آپ کی آبادیاں اتنی ہیں
کتنی کو ماریں گے؟ مار مار کے بھی ماریں تو وہ بس پھر وہی ہے کہ یہ ایٹم بم بھی ہے جو اچھا صفایا کرے گا، باقی تو بہت مشکل ہے. آپ لوگ پھر بھی ہل جل رہے ہوں گے، کہاں ٹکنا ہے آپ نے؟ آپ کو کون ٹکا سکتا ہے؟ اب تو آپ کو خوف بھی نہیں طاری کیا جا سکتا. مطلب آپ لوگ سب کچھ دیکھے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ سن سن کے آپ لوگ پکے ہو گئے ہیں. تو یہ بھی صورتحال ہے کہ آپ لوگ ایک اس رویے کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ اس سے ڈر بھی نہیں رہے. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ لوگ واقعی اب کوئی بہت بڑی جنگ دیکھیں گے، کیونکہ اب آپ دیکھیں آپ کا لیول آف جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ وہ کہاں تک چلا گیا. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اب اس کی آپ کی انڈیا کی ہم اس کی بات کر رہے تھے ڈیفنس بجٹ کی. دیکھیں ڈیفنس بجٹ ڈیفینیٹلی اس کا بڑھا، اتنے وہ ہم نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا. اتنا ٹیکنیکلی تو کسی نے پریڈکشنز دی بھی نہیں، نہ انڈینز نے نہ کسی اور نے. بزنس کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، جس طرح سے ہم ایسٹرولوجی کو لے کے چل رہے ہیں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے لیے اب ظاہری بات ہے وہ چائنا ادھر سے بھی مسائل کھڑے کرے گا، بنگلہ دیش کی سائڈ سے بھی، ود ان دا بھی تقریباً 7-8 علاقے اس کے جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہیں اب، جو مستقبل میں آپ کو نظر آئیں گے کہ اچانک تیز ہو جائیں گے. اور یہ 21-22 کو بھی وہ تیز ہونے کے چانسز، کوئی خبریں شبریں سنیے گا ادھر کچھ نہ کچھ نکلے گا. بہرحال اگر نہیں بھی نکلتا تو اب سے 18 ماہ جو ہیں وہ انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے سڑکوں پہ جو انریسٹ ہے یا سڑکوں پہ جو ادھم ہے یا احتجاج ہے ان کا لگتا ہے، ان کا موقع. اور 1 سے 7 اب اگلی امپورٹنٹ دن ہوں گے جس میں کوئی نہ کوئی آپ ان پہ وہ آپ پہ دونوں طرفہ جاتے جاتے بیسیکلی مارس جو ہے ڈیبلیشن سے جاتے جاتے کوئی یہ ان دنوں میں کچھ کرے گا. اس کے بعد یہ جو ٹائم ہے وہ آگے بن گا. یہ مطلب اس کے ٹھیک ہے. بریکس ہیں، یہ بریکس ہیں. اب وہ آپ پہ کریں گے، آپ ان پہ کریں گے، اس طرح سے ٹیکنیک. اب مثال کے طور پہ آپ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جیسے آزادی بلوچستان میں آزادی دلوائی کھڑے ہیں فلموں میں خبروں میں اپنی، اسی طرح آپ کے طالبان کو پش کریں گے جو ان کا وہ رہنما ملا ہے. اب وہ دوبارہ سے کہیں گے اتنے 6-7 جہاز اتنے ملین کے جو گروائے ہیں اس کا ایک جہاز کے پیسے ان میں بانٹے ہوتے بی ایل اے کے ان کو اور طالبان کو، تو وہ ان سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے دے جاتے ہیں ان کے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں. تو ٹھیک یہ ہے. ان کو یہ اب اس کو ٹریگر کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کو، اور ود ان دا جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو پش کریں گے. یہ ان کی سوچ ہوگی. اچھا، ایک صاحب ہے ان کا نام سید کے نام سے آئی ڈی تھا، زبیر آئی تھنک، پتہ نہیں کیا، انہوں نے پوچھا تھا سعودی عرب اسلحہ کیوں اتنا پرچیز کر رہا ہے، اس نے بھی کیا جنگ میں اترنا ہے؟ دیکھیں یہ جو پیسہ اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا سر جی، یہ انسان کو جو ہے نا وہ ویسی ایک اس میں بن جاتا ہے، سر پھرا بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے نا یہ پرانا دور کا طریقہ ہے مسلمانوں کا، کفر کا، جو بھی دنیا کے بادشاہوں وہ طاقت لیتے ہیں اسلحے سے. جبکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ تکیہ کرو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے مجھ سے مانگو، مجھ پہ بھروسہ کرو. جیسے غزوہ تبوک کی میں عموماً مثال دیتا ہوتا ہوں پروگراموں میں کہ غزوہ تبوک پہ مسلمانوں نے 40,000 کا پہلی دفعہ لشکر تھا، تو انہوں نے کہا لے بھائی ہم تو پہلے تھوڑے ہوا کرتے تھے، آج تو ہم 40,000 ہیں. تو فوراً ان کے قدم اکھڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھو اپنی کثرت پہ ناز کیا تھا تم نے، میرے رحمت پہ نہیں، میری مدد پہ نہیں، اپنی کثرت پہ. یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہاں سے ہی سبق دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ کبھی بھی اپنے ہتھیاروں پہ، اپنی تعداد پہ انحصار نہیں کرنا. تو اب لیکن دنیا کا جتنا بھی آپ کا جو نظام ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا اسلحہ ہے اس سے طاقت کی فیل آتی ہے. جیسے اب آپ نے منہ توڑ جواب دیا، اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو وہ گھستے آتے آپ کے گھر میں. صبح ادھر ٹینک ہی ٹینک کھڑے ہوتے آپ کی مال روڈ پہ اور گلبرگ کے ایریوں میں. کیا کر لیتے آپ؟ لبرٹی پہ چکر کاٹ رہے ہوتے، کیا کر لیتے آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو جوتے مارتے، وٹے مارتے، کیا مارتے؟ اس ٹینک کا کیا کر لیتے؟ انڈے مارتے، اس کو کیا کرتے؟ تو دیکھیں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اس ٹائم کی جو طاقت کا توازن ہے وہ، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے ایک نان اسلامک ورلڈ کا حصہ ہے، جو طاغوتی نظام ہے اس میں یوں ہی
ہتھیاروں کے ذریعے ہی اپنے فیشن، یہ لوگ تو فیشن میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جو 400 وہ ملین کا جہاز کی گفٹ کر سکتے، 400 ملین کا اسلحے کا آرڈر دے دیتے ہیں، چلو وہ یوں خوش کر دیتے اس کو، انہوں نے ویسے خوش کر دیا، انہوں نے دے کے کر دیا، یہ تو اپنے اچھا، اپنے ان کے خوش کرنے کے انداز ہیں۔ تو وہ اسلحہ جو ہے وہ رکھیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ پڑا ہوگا تو آپ کو بلا لیں گے، ہمیں جیسے ہماری ایک فوج تشکیل دے دی تھی اس کے لیے رکھ لیں گے کہ کل کلا کو مزید کوئی معاملات بڑھتے ہیں تو آخر تو اسرائیل نے یہ سارا جو گیم پلان ہے کہیں ہوگا پڑا تو چلے گا نا بھائی فلک، تیرے پاس اگر گھر میں پسٹل نہیں ہے نا بھائی، تو کبھی تیرے گھر خودکشی یا اس کی کوئی واردات یوں نہیں ہیپن ہو سکتی۔ بے شک ساری زندگی کسی کے گھر میں پسٹل نہ بھی رہا ہو سکتا کبھی چور آیا ہی نہ ہو، لیکن اگر کسی کے گھر میں پسٹل ہے تو ایک پاسبلٹی ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ کبھی غصے میں، کبھی گھر میں یہ چل سکتا ہے، یہ پاسبلٹی بڑھ جائے گی اس گھر میں، خود مار لے، کوئی خودکشی کر لے یا کسی کو مار دے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، لیکن وہ معاملہ ہونے کے چانس بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اسی لیے یہ اسلحے یوں بانٹے جاتے ہیں کہ تاکہ پڑے ہوں گے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل بھی کرے گا چلائے تو گا ہی۔ چلا۔ اچھا اسامہ صاحب، آج 19 مئی 2025، آگے 2 دن آپ نے بتا دیے، 21 22 انڈیا اور پاکستان کے اندر ہی کھاتے میں چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی، خاص طور پہ انڈیا میں خالصتان بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ آگے جو اب اس 18 ماہ میں کافی حد تک چانسز ہوں گے کہ انڈینز تو نہیں مان رہے اور مانیں گے بھی نہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہی ہے ہم نے سوال دیا تھا اپنے انڈینز فیلوز کو کہ بھئی آپ لوگ جا کے اپنے اسٹرالوجر سے صرف پوچھیں گے کہ تو کیا کرتا ہے آ کے چوتھے گھر میں، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھیں کہ اب مارز آ جائے گا 7 جون کو کیتو کے ساتھ ہی اسی میں، تو کیا کرے گا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ اب جو ٹائم ہے یہ ٹف ہے اور اس میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب اس کے 7 ٹکڑے کون سے ہونے، ایک تو وہ 7 سسٹر ہو جائے گا، ایک وہ ہو گیا جو چائنا لے گیا، ایک وہ ہو گیا جو 7 سسٹرز کہتے ہیں، جو یہ آسام ہو گیا اور ان کے جو یہ ادھر والی سٹیٹس ہیں، اس کے بعد ایک وہ جو بنگلہ دیش کا حصہ بنے گا، بنگال کا حصہ بنے گا، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک انڈیا کا بنگال ہے ایک ادھر کا بنگال ہے، نسل علیحدہ ہوئی ہوئی ہے وہ جڑ جائے گی، جیسے ادھر کشمیری ادھر کشمیری جڑ گئے، اسی طریقے سے سکھ جو ہیں وہ پنجاب کے وہ ہماری طرف زیادہ ٹلٹ کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ ادھر ہیں، ان کی مذہبی گرو نانک صاحب کی ادھر ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آنا تو ادھر کو ہوتا ہے ہماری، جیسے آپ کا خانہ کعبہ ہے آپ کے لیے معتبر جگہ ہے، اب خانہ کعبہ سے جو آپ کو دور کیا جائے تو آپ کیسے وہ کریں گے، جیسے اب پاکستان سعودیہ سے جنگ کر لے، آپ کے حج عمرے ہی بند، تو آپ تو کہیں گے یار یہ کیا طریقہ ہے، ہماری اب واجب عمل ہے ہم کیسے کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوشش تو یہی ہوگی نا کہ یا سعودیہ میں آپ ضم ہو جائیں یا سعودیہ اور آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اسامہ صاحب، نیکسٹ پروگرام میں میری ریکویسٹ ہے کہ اسرائیل کا آپ ذائچہ دیکھیں کہ ان پہ برا ٹائم کب آئے گا، ویسے تو آ گیا ہے کیونکہ ان کے جو فوجی مر رہے ہیں یہ لوگ فیونل بھی نہیں کر رہے، ڈائریکٹ زمینوں میں دبائی جا رہے ہیں ان کو تاکہ پتہ نہ لگ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ ان کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے، تو یہ ذرا میں چاہوں گا اسرائیل کا ذائچہ فلسطین کے حوالے سے پراپر اس پہ ریڈنگ کر کے لوگوں کو بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کے معاملات، اور کنٹری ٹو کنٹری یو کے امریکہ ان کے بھی ذائچے دیکھیں کہ آگے معاملات ان کے ساتھ کیا جنگ میں یہ دوبارہ سے دھکیلے جائیں گے، گھسیں گے، یہ ذائچے ذرا کنٹری ٹو کنٹری میں چاہوں گا، جیسے آپ نے پریزیڈنٹس کے بنائے تھے اسی طرح کنٹری ٹو کنٹری بھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ چلیں نیکسٹ پروگرام میں کل والا انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم اسرائیل ٹھیک کا ہے، اور ان کے ذائچے جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے پراپرلی۔ یو کے امریکہ ان کا بھی نا تھوڑا سا دیکھنے، پاکستان کا بھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت شکریہ، آپ کے کمنٹس آتے ہیں، آپ اسامہ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی جنرل آپ چاہتے ہیں میرا سوال اسامہ صاحب سے ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ جی سر۔ وہ مجھے یاد آیا آپ کوشچن شروع میں کر رہے تھے کہ در زہرا میں ایڈ کیسے ہونا ہے، صرف واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، اپنی بیماری، اپنا نام، اپنی جو بھی علاقہ لکھ دیں، کوئی ایج لکھ دیں اور اپنی بیماری لکھ دیں کہ میرا یہ ٹھیک ہے، مسئلہ ہے، میں اس لیے اور مجھے ایڈ کر دیں، بس ڈائریکٹ میسج اسی سکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس پہ واٹس ایپ کر کے کہنا ہے کہ مجھے در زہرا گروپ میں ایڈ کر دیں، میری یہ بیماری ہے، میرا یہ نام ہے، میری یہ ایج ہے اور میں اس علاقے سے ہوں، بس۔
ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।